السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا کی تیسری لہر مزید 120 افراد کی جان لے گئی، جس کے بعد اموات کی تعداد 18,797 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,54,240 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4,109 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,109 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,16,334، سندھ میں 2,90,756، خیبر پختونخوا میں 1,23,150، بلوچستان میں 23,186، گلگت بلتستان میں 5,367، اسلام آباد میں 77,684، جبکہ آزاد کشمیر میں 17,763 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,21,49,935 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,103 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 7,52,712 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,986 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 120 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 18,797 ہو گئی۔ پنجاب میں 8,951، سندھ میں 4,722، خیبر پختونخوا میں 3,562، اسلام آباد میں 706، بلوچستان میں 246، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 503 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، ہمارا انصاف کا نظام طاقتور کو نہیں پکڑ سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا کے حوالے سے اگلے 2 ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کرونا کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ ہم کرونا کی تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا سے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کرونا کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ ہم کرونا کی تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کرونا کے پہلے 2 فیز میں اللہ نے بڑا کرم کیا۔ کرونا کے حوالے سے اگلے 2 ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم نے کرونا کیسز کی شرح کو نیچے لے کر آنا ہے۔ سب کو تاکید کروں گا، سب ماسک پہنیں۔ حکومت اپنی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، یعنی ہسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھاتی، آکسیجن کی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اگلے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا ہے۔ تو میں اس سے سب سے تاکید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز، کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے، وہ ہے یہ ماسک۔ تو میں سب سے تاکید کروں گا کہ ماسک پہنیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ جیل میں صرف غریب لوگ چاہتے ہیں جن کے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں، جبکہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا۔ طاقتور کرپشن کا حساب کتاب دینے کو تیار نہیں۔ پی ڈی ایم یونین NRO مانگنے لگی ہوئی ہے۔ ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے۔ جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ ماضی میں عام آدمی کے رہائش کے حوالے سے نہیں سوچا گیا۔ آدھا کراچی کچی آبادیوں پر مشتمل ہے جہاں غریب لوگ رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان میں صرف 0.2% لوگوں کو گھروں کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے۔ زراعت میں ابھی ہم نئی ٹیکنیکس نہیں لائے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے، تو کدھر رہیں گے؟ کراچی میں مری ہوئی مرغیاں اور جانور کھلائے جا رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے بڑے ریمارکس دے دیے۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی کا دودھ کی قیمت کو کنٹرول کرنے میں بے بسی کا اظہار کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے متعلق درخواست پر کمشنر کراچی کو سرکاری نرخ طے کرنے کے حوالے سے پلان طلب کر لیا۔
سماعت کی مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے متعلق درخواست پر کمشنر کراچی کو سرکاری نرخ طے کرنے کے حوالے سے پلان طلب کر لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امجد علی سہتو پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو دودھ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے متعلق سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر فروخت کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ملک ایسوسی ایشن والے ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی نے عدالت میں اظہار بے بسی کرتے ہوئے بتایا، نئے سرکاری ریٹ پر ملک ایسوسی ایشن نہیں مان رہی، ہم بھرپور طریقے سے چھاپے مار رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ہول سیلرز کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ ایڈیشنل کمشنر کراچی نے کہا کہ ملک ایسوسی ایشن والے رکنے والے نہیں، سبزی پھل کا ریٹ روزانہ نکلتا ہے، ہم اس طریقہ کار پر عمل کر لیتے ہیں۔ عدالت نے کمشنر کے نمائندے سے استفسار کیا، یہ بتائیں ریٹ کیا طے ہوا تھا؟ نمائندے نے بتایا کہ سرکاری قیمت 94 روپے فی کلو دودھ ہے۔ جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے، اب تک محکمہ فوڈ سندھ نے کیا کیا؟ پنجاب والے دیکھو کتنے چھاپے مارتے ہیں، آپ لوگ سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ محکمہ فوڈ افسران نے بتایا کہ 344 دکانداروں کے خلاف آپریشن کیا۔ جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے کہ مٹھائی کیک میں گندا دودھ اور گندے انڈے استعمال ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ کتنے گندے انڈے تلف کیے؟ سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کرتا کیا ہے؟ آپ کیا خالی بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ پنجاب فوڈ کی کارکردگی سندھ فوڈ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گندا دودھ گندے انڈے کھلا رہے ہیں آپ لوگ۔ بتائیں کراچی کے کتنے کونوں پر کھڑے ہو کر دودھ اور انڈے پکڑے؟ پنجاب میں کسی کی ہمت نہیں گندا دودھ اور انڈے فروخت کرنے کی۔ مری ہوئی مرغیاں، مرے ہوئے جانور کھلائے جا رہے ہیں کراچی میں۔ عدالت نے ملک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر کو بھی طلب کر لیا اور کیس کی سماعت 10 جون تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت کا کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے طریقہ کار سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا ضروری ہے۔ اخباری بیانات دینے سے اور نئے میٹر ایجاد کرنے سے کورونا وائرس کا پھیلاؤ نہیں روکا جا سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لاک ڈاؤن کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں کورونا کی صورتحال سنگین ہے، کم از کم 2 ہفتے کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے ہونے والی گفتگو سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کا وفاقی حکومت کا طریقہ بالکل عقل سے باہر ہے۔ دارالخلافہ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ پورے ملک میں کورونا کی صورتحال سنگین ہے، کم از کم 2 ہفتے کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے NCC کی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دینی چاہیے۔ پوری دنیا نے فلائٹس بند کر دیں، اگر ہمارے ملک سے لوگ چلے جائیں تو 14 دن قرنطینہ کرنا پڑتا ہے۔ جب میں کراچی سے اسلام آباد آیا تو جہاز پورا بھرا ہوا تھا، میں نے تو سنا تھا کہ فلائٹس 20% کر رہے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اشرافیہ کے بجائے مزدوروں کے ساتھ ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں طاقتور طبقے کو احساس دلانا ہوگا کہ کمزور طبقہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ تارکین وطن کی ترسیلات کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ NA 249 کراچی میں ہر ووٹ ٹیمپرڈ ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے سفرا کو بیرون ملک لیبر طبقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں سے رابطے کا کہا۔ اس پر شہباز شریف کہہ رہے ہیں لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وزیر اعظم اشرافیہ کے بجائے مزدوروں کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن اس پر راضی نہیں، انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ زیادتی کی شکار خاتون مدد کے لیے سفارت خانے پہنچی۔ سفارت خانے میں موجود ایک شخص نے خاتون کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہا۔ خاتون ڈر کر اسی گھر واپس آ گئی جہاں اس سے زیادتی ہوتی تھی۔ کیا ایسے سفارت خانوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ سفارت خانے کے عملے کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ ایسے واقعات پر وزیر اعظم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ وہ مدد لینے امبیسی میں پہنچی اور ہمارے وہاں پر جو صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی اس بات سے کہ وہ واپس اسی گھر میں چلی گئی جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔
اگر اس رویے کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ طاقتور طبقے کو احساس دلانا ہوگا کہ کمزور طبقہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے تارکین وطن کے حقوق سے متعلق بات کی۔ تارکین وطن کی ترسیلات کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ این اے 249 کراچی میں ہر ووٹ ٹیمپرڈ ہوا۔ این اے 249 دوبارہ گنتی نہیں، پولنگ کا معاملہ ہے۔ ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے، اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اب پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے۔ نیب افسران کو ادارہ چلانا ہی نہیں آتا۔ نیب میں موجودہ افسران فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین خاموش ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں نیب نے 2 ماہ کے کام کے لیے 3 سال لگا دیے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے نیب افسران کی جانب سے ملزمان سے رشوت لینے پر دوبارہ انکوائری کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل پر سماعت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے نیب افسران کی جانب سے ملزمان سے رشوت لینے پر دوبارہ انکوائری کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل پر سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ نیب میں موجود افسران بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب خاموش ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چیئرمین نیب تو سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، وہ بغیر انکوائری کسی ملازم کو کیسے فارغ کر سکتے ہیں؟ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب عمران الحق نے موقف اختیار کیا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فاخر شیخ اور درویش کے خلاف انکوائری کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 3 ماہ میں دوبارہ انکوائری مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نیب کے رویے پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ نیب ایسے لوگوں کو تنخواہ اور غلط کام کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ نیب میں موجود ایسے افسران بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب خاموش ہیں۔ نیب افسران کو ادارہ چلانا ہی نہیں آتا۔ نیب کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ تماشا بنایا ہوا ہے۔ نیب نے 2 ماہ کے کام کے لیے 3 سال لگا دیے۔ 2018 سے معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک نیب سے انکوائری ہی مکمل نہ ہو سکی۔ اس کیس میں 3 سال گزارنے کے باوجود ابھی تک نیب نے کچھ نہیں کیا۔ جان بوجھ کر نیب کے لوگوں نے گھپلا کیا تاکہ کیس خراب ہو جائے۔ عدالتی آبزرویشن کے بعد نیب نے اپنے طور پر انکوائری مکمل کرنے کے لیے کیس واپس لے لیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔